بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس کا پر پوتا اب بھی زندہ ہے یا مر گیا؟ اللہ پاک کسی انسان کو اچھے اور کسی کو برے گھر میں پیدا کرتا ہے۔ برے لوگوں کے گھر نیکوکار پیدا کر دیتا ہے اور اچھے لوگوں کے گھر برے لوگوں کو بھی جنم دیتا ہے۔ ایسی ہی مثال قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیویاں ہیں، جو اللہ کے نبیوں کے ساتھ رہ کر بھی گمراہ رہی ہے، جبکہ اس کے برعکس تاریخ ظالم ترین شخص فرعون کی بیوی کی مثال ہے، جنہیں اللہ پاک نے جنت کی اعلیٰ ترین خواتین میں شمار کیا ہے۔ ایسی ہی ایک مثال ابلیس کے پرپوتے حامہ کی ہے۔ ابلیس، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اللہ کے حکم سے انکار کیا، جس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری مخلوق کو ہر وقت اچھے اور نیک کاموں سے روکوں گا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کے قتل میں شریک تھا۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو اسی ابلیس کے پرپوتے حامہ کی ہے، جس کا ذکر ہمیں بے شمار صحیح حدیث سے ملتا ہے۔ بہت سی احادیث کے مطابق حامہ نے اپنے گناہوں سے توبہ اس طرح کیا کہ نبیوں کی نگرانی میں آسمانی کتابوں کا علم حاصل کیا۔ ابو نعیم اور امام کی روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حامہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حامہ پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک بزرگ آیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا۔ اس کی آواز عجیب سی تھی۔ رسول اللہ نے اس بزرگ سے دریافت کیا، تم کو؟ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے محمد، میرا نام حامہ بن حمد بن لکیر بن ابلیس ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حامہ نے بتایا، یا محمد، میری عمر اس دنیا سے تھوڑی سی کم ہے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو میں اس وقت بچہ تھا، مجھے ساری سمجھ بوجھ تھی، میں لوگوں کی چیزیں اٹھا لیا کرتا تھا، لوگوں کو اچھے کاموں سے روکتا تھا اور برے کاموں کی طرف مائل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میں لوگوں کے دلوں میں وساوس ڈال کر ان کو نیک کاموں سے بھٹکاتا رہا۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم بہت ہی برے ہو۔ حامہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا نہ کہیں، میں توبہ استغفار کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں حضرت نوح علیہ السلام سے ملا ہوں، میں حضرت نوح علیہ السلام کی مسجد میں رہا کرتا تھا، میں ان پر ایمان لانے والوں میں سے تھا۔ میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حابیل بن آدم جیسے کہ خون میں شریک ہیں، کیا اللہ میری توبہ کو قبول فرمائے گا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ جو علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اس کے مطابق جو بندہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ حامہ کہتا ہے، پھر میں نے نبی نوح علیہ السلام کے حکم کے مطابق 2 رکعت نماز ادا کی تو حضرت نوح علیہ السلام میرے پاس آ کر کہنے لگے، حامہ سر اٹھا، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ تو وہ قبول ہونے کے بعد میں ایک سال تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی موجود تھا جب وہ اپنی قوم کے لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے۔ میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی دیدار کیا ہے اور میری ملاقات حضرت یوسف اور حضرت الیاس علیہ السلام سے بھی ہوئی ہے۔ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تورات کا علم حاصل کرنے کا بھی شرف حاصل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ جب تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملے تو حضرت عیسیٰ کو میرا سلام کہنا۔ جب میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ کا سلام پیش کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا،
تم میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ میں نے کہا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے پیش ہوا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام سنا تو آپ کے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ پر سلام ہو اور ہم امانت پہنچانے کی وجہ سے حاما تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ اب بتا تیری کیا حاجت ہے؟ تو حاما نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی، بس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کتاب قرآن المجید کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو قرآن مجید کی تعلیم فرمائی اور اس کو 10 سورتیں سکھائیں اور فرمایا اے حاما جس وقت تمہیں کوئی حاجت ہو پھر میرے پاس آ جانا اور حاما سے ملاقات اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو پھر ہمیں حاما کی کوئی خبر نہ رہی کہ وہ زندہ رہا یا مر گیا۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی روایت کی جاتی ہے کہ اس کے علاوہ امام جلال الدین اپنی کتاب المرجان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حاما ابلیس کا پرپوتا جنت میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔